فأقول بذلك السند المتصل المعروف في ثبته المالوف إلى أبي الرب ثم إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف الجعفي مولاه البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كيف دار بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. السلام علیکم سامعین، 16 رجب ہے، 18 فروری ہے۔ خبر کا عنوان ہے رسالۃ الاوائل کا درس۔ یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے یہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا وہ حسین منظر ہے جہاں ایک طالب علم حدیث کی عبارت پڑھ رہا ہے اور مفتی ابوالقاسم نعمانی مسند حدیث پر تشریف فرما ہے۔ اس خبر کے لیے سوشل انڈیا نیوز کے ساتھ مفتی اشرف قاسمی ہرسولوی ہمارے رابطے میں ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ رسالۃ الاوائل کا آج دارالعلوم دیوبند میں پہلی مرتبہ درس دیا گیا ہے۔ یہ درس ادارے کے محتمم و شیخ الحدیث جامع شریعت و طریقت مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم نے دیا ہے۔ رسالۃ الاوائل کیا ہے؟ یہ 52 صفحات کی ایک کتاب ہے جس میں حدیث کی مشہور کتابوں کی پہلی اولین چند حدیثیں ہیں اور ان کی اسناد ہیں۔ اس کتاب کو آج عبارت کر کے 5-6 طلباء نے مل کر پڑھا ہے۔ جو نیک عالم اور علماء دیوبند کے ہم مشرب اس میں شریک ہوئے ہیں ان کو حضرت محتمم صاحب کے دستخطوں سے سند بھی دی گئی ہے۔ اس تقریب میں 1000 سے زیادہ طلباء اور فضلاء شریک ہوئے ہیں۔ موقع کی چند تصاویر اور ویڈیوز ہم پیش کر رہے ہیں۔ محتمم صاحب کی دعا پر ہی یہ تقریب اختتام پذیر ہوئی ہے۔ حضرت محتمم صاحب کا منظوم کلام بھی ہم آخر میں پیش کریں گے۔ یہ بتلا دیں کہ اس سال دورہ حدیث کے ترجمان مولوی اسامہ ممبئی کے رہنے والے ہیں۔ ترجمان کا کام دارالعلوم میں یہ ہوتا ہے، وہ طلباء کے نظام کو دیکھتا ہے، سنبھالتا ہے، دورہ حدیث کے طلباء کے مسائل سے اساتذہ کو آگاہ کرتا ہے۔ اس سال ترجمان مولوی اسامہ بمبئی ہیں۔ بہرحال جن طلباء نے عبارت پڑھی ہے ان میں سے ایک کا نام محمد عاطف ہیں۔ وہاں جو شریک ہوئے ہیں ہمیں زیادہ ناموں کا پتہ نہیں چل سکا ہے۔ مفتی محمد ایوب، مولوی اجود الرحمن، ابرار الرحمن، مولوی یوسف وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں، اور جیسا ہم نے بتایا کہ 1000 سے زیادہ افراد وہاں شریک رہے ہیں۔ چند اشعار پڑھنا آپ کے سامنے۔ قرآن کے سپاہوں میں، احسان کے اشاروں میں، ایمان کے سواروں میں، معصوم پیاروں میں، میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، صدیق کی شفقت میں، فاروق کی سطوت میں، عثمان کی عفت میں، کرار کی ہیبت میں، میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، احمد کی روایت میں، مالک کی درایت میں، سفیان کی ثقافت میں، نعمان کی فقاہت میں، میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، معصور دعاؤں میں، منصور ثناؤں میں، معمور ہواؤں میں، مسحور فضاؤں میں، میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا
دیکھا ہے، ہر قطرے باران میں، ہر ذرے تابہ میں، ہر برگ گلستاں میں، ہر روئے درخشاں میں میں نے تمہیں دیکھا ہے، عطار میں جانی میں، رومی میں حسامی میں، خسرو میں نظامی میں، سعدی میں سنامی میں نے تمہیں دیکھا ہے، قاری کی تلاوت میں، قاضی کی عدالت میں، مفتی کی دیانت میں، غازی کی شہادت میں نے تمہیں دیکھا ہے، زاہد کی رداؤں میں، عابد کی صداؤں میں، ساجد کی نداؤں میں، شاہد کی اداؤں میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، ہر لحن حجازی میں، ہر نقش مجازی میں، ہر حسن ترازی میں، ہر عشق نوازی میں نے تمہیں دیکھا ہے، گنگو کے رہبر میں، اجمیر کے دلبر میں، سرہند کے سرور میں، کشمیر کے انور میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، بچپن میں جوانی میں، شاہی میں شبانی میں، آزاد بیانی میں، پابند زبانی میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، شفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وآلہ وأصحابه وبارك وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل سريرتنا خير عملتنا، واجعل علانيتنا صالحة، واجعلنا لك ذكارا لك شكارا لك رحابا لك مدعاء لك مخبتا إليك وهم منيبا. رب تقبل قربتنا واغفر خصيمة صدورنا واجعلنا من الراشدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین کے پڑھنے پڑھانے کے لیے منتخب فرمایا. اے اللہ اس انعام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو ثواب دے، ہر طرح کے کھلے چھپے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، دین کا سچا خادم بنا دے. اے اللہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ سچا تعلق نصیب فرما. اے اللہ علم نافع عطا فرما، فہم سلیم عطا فرما، عقل مستقیم عطا فرما. اے اللہ دین قویم پر ہمیں ثابت قدم فرما، ہمارے عقیدے کو درست فرما دے، ہمارے اعمال کو درست فرما دے، ہمارے اخلاق کو درست فرما دے، ہمارے معاملات کو درست فرما دے، ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دے. اے اللہ ہمارے جو اساتذہ اکابر دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جن محدثین کرام کی کتابوں کے اوائل ہم نے پڑھے ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنی طرف سے بہترین جزا عطا فرما. اے اللہ ان کے علوم کا ہمیں امین بنا دے، ان کے نشر و اشاعت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے جو اساتذہ مرحوم ہو ان کے مغفرت فرما، ان کے حوالے کو جو احسانات ان کا بدلہ نصیب فرما. جو اساتذہ اکابر مشائخ زندہ ہیں اللہ
یا اللہ فہم سلیم عطا فرما، یا اللہ ان کو اخلاص کے دوروں سے مالا مال فرما، ہر طرح کی ظاہر و باطنی فتنوں سے حفاظت فرما، ان کے عقیدے کی حفاظت فرما، ان کے خیالات کی حفاظت فرما، یا اللہ آئندہ آنے والی تمام پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے والدین کو بھی قبول فرما لے، ان کو اپنے گھر کا